اس سے متعلقہ بھی ہو جانا چاہیے. وہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر بھی فضیلت رکھتی ہے. تو ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، مگر یہ کام ہے بڑا مشکل کہ وہ تلاش کرنی پڑتی ہے. رمضان کے کسی دن میں بھی آ سکتی ہے، مگر زیادہ چانسز ہیں کہ رمضان کی راتوں میں آئے دن کی بجائے وہ وقت، اور راتوں میں بھی آخری عشرے کی راتوں میں. اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں شب قدر کی تلاش میں. تو تلاش کرنی پڑی، تو بھئی کیا پتا وہ کون سی رات تھی، مگر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کی یہ رات ضرور کچھ نہ کچھ عبادت کر لوں تاکہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے. مگر پوائنٹ اس میں یہ، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب وہ نازل کب ہوتی ہیں اس کا پتہ کسی کو نہیں. تو کیا پتا ہم نے عشاء کے بعد عبادت کی ہو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے اور وہ 4 گھنٹوں کے بعد نازل ہوئی ہو. ہم نے 4 گھنٹے عبادت کی، وہ 5 گھنٹوں کے بعد نازل ہوئی. تو ممکن ہے کہ وہ رات ہم سوئے رہے اور ممکن ہے عبادت بھی کی، تو وہ عبادت کی رات ہم نے عبادت پہلے ختم کی اور سو گئے اور اس کے بعد وہ خصوصی رحمتیں نازل ہوئی. تو انسان کا دل کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ان خاص رحمتوں کے نزول کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اجر پا لیتے. یہ تمنا ہے دل میں؟ کیوں جی ذرا فرمائیے. سب کے دل میں ہے. آج آپ کو پھر ایک گر بتائیں اس خاص وقت میں عبادت کرنے کا. کراچی والے لوگ پریشان نہ ہو رہے ہو کہ پیر صاحب کہاں سے آ گئے گر بتانے والے، لیکن گر بڑا پکا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. بہت پکی بات ہوگی، ٹھوس بات ہوگی، اور یہ بات کرتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے چٹان ہے. ایسا گر بتائیں یا پھر کبھی. دیکھیے ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ رحمتیں رمضان المبارک کی رات میں کس وقت شروع ہوگی، لیکن ایک بات کا پتہ ہے، پروردگار عالم نے خود ہی اشارہ دے دیا. فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں ملائکہ جبریل علیہ السلام روح آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو طلوع صبح صادق تک نازل رہتی ہے. یا حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی جو آتی ہیں اس وقت تک چلی جاتی ہیں. معلوم ہوا کہ اگر ہم جیسا کوئی گنہگار بندہ ہر رات میں روزہ رکھنے کے لیے 1.25 گھنٹے پہلے اٹھ جائے اور 15 منٹ میں کھانا کھا لے اور آخری آدھا گھنٹہ جو روزانہ کی رات کا ہے اس میں چند رفل پڑھ لے اور دروشی پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، دعائیں مانگ لے. قرآن نے بتا دیا جب بھی وہ نازل ہونا شروع ہوں گی، جس حصے سے نازل ہونا شروع ہوں گی کوئی نہیں جانتا ان کی ابتدا کو، مگر پروردگار نے انتہا کا اشارہ کر دیا. میرے بندوں میں بڑا کریم ہوں، تمہیں اشارے سے بتلا دیتا ہوں، اگر تم کمزور بھی ہو ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہو. اور وہ کہتے کہ اگر رات کے آخری حصے میں اگر تم عبادت کر لو گے یا حتی مطلع الفجر، چونکہ یہ رحمتیں مطلع فجر تک رہیں گی، تمہیں آخری وقت میں عبادت کرنے پر لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے. لہذا رمضان مبارک میں یہ عادت بنائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے کہ سحری 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے مکمل کر لیجئے، برش کر لیجئے، اور جو آخری آدھا پونا گھنٹہ ہے اس آدھے پونے گھنٹے میں اپنے رب کی عبادت میں وقت لگا دی. عورتیں بیچاری رات کو جاگتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، مرد دیر سے اٹھ کر کھاتے ہیں، اور مردوں کو کھلانے کے بعد، بچوں کو کھلانے کے بعد جب خود کھانے کا وقت آتا ہے تو ان بیچاریوں کے پاس کبھی 10 منٹ ہوتے ہیں، کبھی 15 منٹ ہوتے ہیں. تو عورتیں بھی گھر کے مردوں کو یہ کہہ دیں کہ جی کھانا 1 گھنٹہ پہلے ہم تیار کر دیں گی، آپ اٹھیے ہم سرو کریں گے. اگر پونا گھنٹہ رہ گیا تو اب آپ اپنا کھانا خود کھائیے. ہم اپنے یعنی یہ لیلۃ القدر کی عبادت کا یہ جو اجر ہے ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی.
آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور ہمیں اس آخری وقت میں فراغت کیجئے تاکہ ہم اس وقت میں عبادت کر کے اللہ سے مانگ سکیں. سارا سال جو پریشان رہے, لوگوں سے پریشانیاں بیان کرتے رہے, کیا بہتر نہیں کہ لوگوں کے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کر لیں؟ اور بالکل یہی معاملہ آپ افطاری میں بھی کیجئے کہ افطاری کا کھانا عورتیں تیار کر دیں اور گھر کے مردوں کو کہہ دیں کہ جی آدھا گھنٹہ افطار سے پہلے دسترخوان پر ہر چیز لگا دی جائے گی, اب آپ آئیے اور اس سے جو ہے افطار کر لیجئے. مگر آخری آدھا گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گی, آدھا گھنٹہ نہیں تو چلو 15 منٹ دعائیں مانگیں گی. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار آدمی جب افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے.